حضرت خضر علیہ السلام اور ایک بزرگ کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی ایک بار دربار میں بیٹھے تھے۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور علماء بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کیا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، مجھے 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو پا رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب آدمی کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے، غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ کیا، تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اور وہ بوڑھے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا ساز و سامان یا رقم نہیں تھی، بلکہ خالی ہاتھ تھے۔ راستے میں انہیں ایک فقیر ملا، اس نے حضرت خضر سے کہا، مجھے خدا کے نام پر کچھ دے دو۔
حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس فقیر نے دوبارہ کہا مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی میں اسی خدا کا نام لے کر تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے سامنے اتنا عظیم نام نہ لو۔ اس فقیر نے تیسری مرتبہ کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کا نام لیا ہے مگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا کر میرے گلے میں رسی ڈال اور مجھے بازار میں لے جا کر فروخت کر دے اور میری قیمت اللہ کے نام پر لے لے، کیونکہ اللہ کا نام سننے کے بعد تجھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا سکتا۔ اس فقیر کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ بہرحال اس نے کچھ پوچھے بغیر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور باندھ کر منڈی لے گیا۔ وہاں جا کر یہ اعلان کرنے لگا کہ اس بوڑھے کو خرید کر کون اپنا غلام بنائے گا۔ منڈی کے خریداروں میں ایک بوڑھا بندہ بھی تھا۔ اس نے سوچا یہ بوڑھا کام کرنے کے قابل نہیں، اگر کسی اور نے اسے خریدا تو اس سے خوب کام لینے کی کوشش میں اس پر ظلم کرے گا، لہٰذا اسے میں ہی خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بندہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے آقا سے پوچھا کہ جناب کوئی کام بتائیے تاکہ میں اسے کر دوں۔ اس نے کہا کہ آرام کرو، کوئی کام نہیں ہے۔ بہت اصرار پر اس نے کہا کہ اس کونے میں جو پتھر پڑے ہیں انہیں اٹھا کر حویلی کے دوسرے کونے میں ڈال دو۔ آقا نے سمجھا کہ غلام تو بوڑھا ہے، ایک دو پتھر اٹھانے کے بعد تھک جائے گا، آرام کرے گا اور یوں کئی دن اس کو اسی کام میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا اور کیسے ہوا اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب آقا واپس آیا تو سارے پتھر حویلی کے دوسرے کونے میں پڑے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس بوڑھے نے کئی دنوں کے کام کو، کئی جوانوں کے کام کو اکیلے چند گھنٹوں میں کر لیا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیا چیز ہو اور تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب آپ کا غلام ہوں۔ کافی دنوں کے بعد بوڑھے آقا نے کہا یہ دیوار بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی ہے، اس کو گرا کر نئی دیوار بنا دو۔ یہ کہہ کر وہ آقا ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے کہ یہ بوڑھا کیسے کام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے پرانی دیوار گرا دی، گارا بنایا اور پھر ایک پتھر کو گارا لگا کر دیوار بنانے کے لیے رکھا۔ یوں پتھروں کو اشارہ کیا تو پتھر ترتیب سے دیوار پر لگنا شروع ہو گئے اور آنن فانن دیوار کھڑی ہو گئی۔ بوڑھا مالک دوڑ کر آیا، ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا غلام ہوں۔ اس بوڑھے آقا نے کہا خدا کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں بالکل آپ کو نہ بتاتا، آپ نے خدا کا نام لیا ہے اس لیے اس عظیم ہستی کے نام کی وجہ سے بتاتا ہوں کہ میں خضر ہوں۔ وہ بوڑھا ڈر گیا، کہنے لگا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، بس آپ آزاد ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو خدا کے نام کی اتنی لاز رکھتے تھے، تبھی تو اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی لاز رکھنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بار یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ابلیس لعین کو دیکھوں۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا جو دور سے ہی میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اپنے دل میں وحشت کا اثر محسوس کیا۔ جب وہ میرے نزدیک آ گیا تو میں نے پوچھا اے بوڑھے تو کون ہے کہ میری نظر وحشت کے اثر سے تجھے دیکھنے کی تاب نہیں لاتی، اور تیری نحوست کی ہیبت کو میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ میں وہی ہوں کہ جس کو دیکھنے کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا جواب سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ وہ بوڑھا کہنے لگا اے جنید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی اس کے جواب پر حیران ہوئے اور دل میں اس کا کلام اثر کرنے کو تھا
کہ آپ کو دل میں الہام ہوا کہ اے جنید اسے کہہ دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر تو بندہ تھا تو اپنے رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاتا۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا، اور نظر سے غائب ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔